ہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد میں باقی کی فردر پروسیسنگ آپ کے ساتھ مل کے کرتی ہوں. ویلکم بیک. اور اب ہم چلتے ہیں زردے کی ریسیپی کی جانب. سب سے پہلے ہم یوں کریں گے کہ ہم لیں گے دیسی گھی, جو کہ ہم لیں گے 1 پیالی. میں نے یہ پیالی آپ لوگوں کے لیے رکھی تھی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ناپ کا. اصل میں جو لڑکیاں جو ہیں فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوتی ہیں یا اسپیشلی جو بیرون ملک بیائی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کو وہاں پہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. اور ایسے میں آئی فیل کہ یقیناً جو ہے یہ پروگرام جو میں کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے, یہ کافی بڑی ہیلپ ہوگی آپ لوگوں کے لیے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ بہت ہی آسان طریقے سے ہر چیز جو ہے آپ تک صحیح ریشوز کے ساتھ پہنچے, تاکہ آپ اپنے گھر میں جب بنائیں نا تو مجھے یاد کریں, ہے نا. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ الائچیاں جو ہیں اس کے اندر کڑکڑانے لگی ہوں. اس طرح سے تقریباً آپ 4 سے 5 الائچیاں لے سکتے ہیں. اینڈ دین یہ لونگے جو کہ اگین 5 سے 6 ہیں. اس کو ہم ذرا سا ہلاتے ہیں کہ جو یہ ہم نے گھی ڈالا ہے اس کے اندر اس کی خوشبو آ جائے. اور پھر ہم سمپلی یہ کریں گے کہ یہ جو چینی ہم نے ڈالی ہے یہ ہم بغیر پانی کے اس گھی کے اندر ڈال دیں گے. اینڈ دین ہم چاولوں کو اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس کو دم پہ رکھ دیں گے. تو اب یہ کرتے ہیں کہ یہ کڑکڑ کی آواز تو آنا شروع ہو گئی ہے. فلیورز جو ہے ریلیز ہونا شروع ہو گئے ہیں, لونگ کے بھی اور الائچی کے بھی. سو لونگا الائچی جو ہے میں نے دونوں ڈال دی ہیں اس کے اندر. اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ چینی ڈال کے اس کو بس تھوڑا سا آپ مکس کریں گے, بیکاز اگر آپ نے چینی ڈال کے اس کو پکانا شروع کر دیا تو پھر یہ ہوگا کہ چینی براؤن ہو جائے گی, جو کہ ہمیں نہیں کرنی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ چاول جو ابھی آپ نے بوائل کیے تھے یہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے. اور اس کو آپ ہلائیں گے بہت اچھے طریقے سے. کہ تمام چینی جو ہے یہ مکس ہو جائے. اس کو میں ہلاتی بھی جاتی ہوں, لیکن میرے ساتھ ایک دوست بھی موجود ہے, ان سے بھی بات کرتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں سونیا کامران بات کر رہی ہوں, گلبرگ کراچی سے. کیسی ہیں آپ سونیا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ سب کو, آپ کو, پوری جیو کی ٹیم کو میری طرف سے, میری پوری فیملی کی طرف سے بہت بہت عید کی مبارکباد. ارے بہت بہت شکریہ, بلکہ آپ کو بھی ہماری جانب سے, جیو کی جانب سے بہت بہت عید کی مبارک. بس میری طرف اور سے. آپ وہی سونیا ہے نا جنہوں نے بتایا تھا جو انشاءاللہ عید کے بعد ماں بننے والی ہیں؟ بالکل انشاءاللہ, ماشاءاللہ میں وہی سونیا ہوں. بالکل, مجھے یاد آ گیا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت آپ کی ٹھیک چل رہی ہے؟ بالکل اللہ کا شکر, طبیعت بھی فرسٹ کلاس. بس آپ سب, آپ کی دعائیں, پوری جیو کی ٹیم کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, تو ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے سب بالکل فرسٹ کلاس, سب بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے, الحمدللہ. انشاءاللہ بس دعا کریے گا فرا. اور عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ بس جتنے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ہمیں ان سب کو بھی یاد رکھنا ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم اکیلے اپنی خوشیاں منا لیں, اور جو غریب لوگ بےچارے ایسے نادار لوگ ہیں جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے, ہمیں ان کو بھی کسی حال میں نہیں بھولنا ہے, ہمیں ان کو بھی ہر اس پہ یاد رکھنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سونیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم جو تھا, ہمیں تو جو ہے نماز کے ساتھ جو ہے ہر جگہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لیے جو ہے کہا گیا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان ہی جو ہے مکمل نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مساوات کے سبق دیا ہے انسانوں کو کہ کم سے کم اس طرح سے جو ہے میرے بندے جن کو زیادہ دیا گیا ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کر لیں جن کے پاس تھوڑا سا کم ہے نا. تو میرے خیال میں اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ جائیں, اس کی روح کو, تو آئی تھنک ہمارے ملک میں جو ہے نا کم سے کم مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی بھی غریب باقی نہ بچے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بہت اچھی ریسیپیز بنا رہی ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھی جیو کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے عید کی اسپیشل, بہت مزہ آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ سونیا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا جی, آپ نے دیکھا کہ سونیا کی کال کے درمیان میں تو کرتی ہوں جلدی جلدی کام, اور میں نے یہ کیا کہ میں نے چاولوں کو اچھی طرح سے مکس کیا چینی کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے میں نے چاول ڈال دیے دم پہ.
اب میں آپ کے ساتھ ایک دو ای میل ذرا شیئر کر لیتی ہوں اور کچھ میسجز جو آئے ہوئے ہیں. There was a very sweet message. Actually مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی اس میسج کو پڑھ کے. آپ کو ابھی سناتی ہوں تو آپ لوگ کو بھی بہت ہنسی آئے گی, جبکہ اس میسج میں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی ہنسی کی بات ہی نہیں ہے, لیکن جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب میں جب دوں گی تو یقیناً آپ لوگوں کو بھی ہنسی آئے گی. سوال یہ ہے کہ سلام فرح باجی, how are you? You are great. I'm your great fan. You are so cute and well dressed. Please show me your cutting chopper of Chinese vegetable. اب سوال یہ ہوتا ہے, انہوں نے پوچھا ہے کہ پلیز مجھے دکھائیں آپ اپنا کٹنگ چاپر جس سے آپ اپنی چائنیز ویجیٹیبل کو کاٹتی ہیں. تو یار میرا جو چائنیز ویجیٹیبل کو کاٹنے کا چاپر ہے نا, اس کا نام ہے سکینہ. بیکاز وہ جو ہے نا کوئی مشین نہیں ہے جو تم کو یہ اچھی اچھی نظر آتی ہے نا سبزیاں کٹی ہوئی, یہ جو ہے یہ کوئی کٹنگ چاپر نہیں کاٹتا ہے, یہ کاٹتی ہیں ہماری ہر دل عزیز جو ہے سکینہ, جو کہ بہت ہی پیار سے بہت ہی سمجھ کے فرح باجی سے پوچھ کے جو ہے کھڑی ہو کے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کٹنگ کرتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس سکینہ کا ہونا بہت ضروری ہے, جو میں آپ کو ہرگز نہیں دینے والی ہوں, کیونکہ سکینہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے گھر پہ بھی موجود ہوتی ہیں. تو یہ جو کٹنگ مشین ہے نا, یہ بڑی ایکسکلوزیو کٹنگ مشین ہے. تو آئی ایم شیور آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی یہ جواب سن کے. اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کے ساتھ ایک منٹ ہے, میل تو وہیں رکھ کے آ گئی میں. ہاں جی, میلز جو ہیں ہم تھوڑی سی اور بھی شیئر کر لیتے ہیں. یار ایک میل جو ہے نا وہ آئی ہے وجیہ لودھی, وجیہ ہی ہے نا, ہاں وجیہ لودھی کی. انہوں نے لکھا, ہائی فرح, اٹس مائی سیکنڈ میل ٹو یو. فرح, یو کیپ آن سیئنگ دیٹ یو ول شو اس دا ٹیبل ڈیکور بیکاز یو ہیو پلان ٹو ڈو, بٹ یو ول ڈو اٹ آفٹر عید. Farah, what will be its use after Eid? Show us all that before Eid so that we can get some ideas from our Eid, please. Please arrange to do so. And Farah, no bahana that you can't do in Ramadan. Yaar, it makes no difference because timings are same. Then you should try to do something, please. اچھا جی وجیہ, بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتاؤ ذرا, تو میں ذرا تم سے لڑوں تو صحیح تھوڑا سا ہے. یہ جو میں اتنے دنوں سے تم لوگوں کو تھیمز اور ارینجمنٹس بتا رہی تھی, یہ میں اپنے لیے بتا رہی تھی کیا ہے؟ سارے کے سارے جو ہے یہ میں تم لوگوں کے لیے بتا رہی تھی, مجھے تو سب آتے ہیں. یہ میں اسی لیے بتا رہی تھی کہ میرے پاس پریزنٹیشن کارنر ہے تو تم لوگوں کے پاس ٹیبل ہے. اور جو بات میں نے یہ کی تھی کہ یہ میں عید کے بعد کروں گی, تو اس کی وجہ بڑی خاص ہوتی ہے. اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی نظر کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نئی لے کر آپ کے سامنے جب آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں کچھ بجٹس بھی درکار ہوتے ہیں, کچھ چیزیں بھی درکار ہوتی ہیں, اینڈ پلس یہ کہ ہم بہت سارے اپنے سیٹ میں تبدیلی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے, تو وہ سب تبدیلیاں اکٹھی ہوں گی. اس لیے میں نے عید کے بعد بولا تھا, لیکن پورے رمضان میں میں نے آپ کو بے تحاشا چیزیں سکھائی ہیں. آپ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتی کہ کچھ نہیں سکھایا. اب اگر تم نے ڈمبو نہیں سیکھا نا تو یہ تمہارا قصور ہے, میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. غور سے دیکھا کرو ساری ریسیپیز, تو خود بخود جو ہے نا چیزیں جب پریزنٹیشن کی طرف جائیں گی تو سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا, اور پھر اس کے بعد بتانا کہ کیا سیکھے اور کیا کیا ہے. اتنی ساری تھیمز, اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں میں نے تم لوگوں کو ڈیورنگ رمضان. تو یہ جو ہے یہ بہت غلط میل آئی ہے تمہاری جانب سے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, میں ناراض ہو گئی ہوں تم سے. ٹھیک ہے, تو یہ تو تمہارا جواب ہو گیا. اب ایک اور میل ہے, وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے جی میل, انہوں نے کوئی نام نہیں لکھا ویسے اپنا, پتہ نہیں, مجھے ایسے میلز میں جو ہوتی ہے نا بڑی آبجیکشن ہوتی ہے. یار میرے سے کیا چھپانا ہے یار, کم سے کم نام تو بتا دیا کرو اپنا. لکھتی ہیں, ڈیئر فرح, آئی ایم یور ویور سنس لاسٹ وین یو ڈیڈ پروگرامز آن ادر چینلز, but now I'm mailing you. I'm married woman in early 30s, have 2 children. They are in secondary and higher secondary classes. My problem is that I can't manage time, and as all other your friends, I also want to know how you manage time and how can we manage time. Please must reply me. I know that you tried many times to reply this, but I shall be really thankful to you if you give me some tips. Okay ji. اب آخر میں نے لکھا ہے, تھینک یو یور فرینڈ فرام کراچی. یار ٹائم مینج کرنے کی جو بات ہے میں آف اینڈ آن آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں, لیکن یہ کہ جو ہے شاید آپ غور سے سنتے نہیں ہیں. آج پھر آپ نے یہ سوال کیے, اور اس طرح کی میلز میرے پاس درجنوں کے حساب سے روزانہ آتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر روزانہ ایک لیکچر دینا پڑے گا. میں آپ کو کچھ آسان ٹپس بتاتی ہوں آج کہ آپ کس طرح سے اس کے ذریعے اپنے ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. سب سے پہلے تو اگر آپ نماز کی عادت ڈال لیتے ہیں نا 5 وقت کی دن میں, آپ کا ٹائم خود بخود مینج ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس کا سبق جو ہے ہمیں رب کریم کی ذات سے مل گیا.
کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب نماز قضا ہو جاتی ہے نا پھر اس کا ٹائم نہیں رہتا ہے, پھر آپ نے اس کو قضا میں ہی پڑھنا ہوتا ہے. تو آپ کو ان ٹائم جب عادت ہو جاتی ہے نا کہ اوکے ظہر کی اذان ہو گئی, فجر کی اذان ہو گئی, ظہر کی ہو گئی, عصر کی ہو گئی, اس ٹائم سے اس ٹائم کے دوران ہمیں اس کو پڑھنا ہے, نہیں پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو سب سے آسان جو ٹائم مینج کرنے کا طریقہ جو ہے بتا رہی ہوں, جو کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس سے بہتر ٹائم مینج کرنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرے رب کا اور میرا معاملہ ہے, لیکن بہرحال میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ 5 وقت نماز کی عادت ضرور ڈالیے کہ یہ اس کا حکم بھی ہے اور ساتھ میں یہ ٹائم مینج کرتا ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے میں آپ کو بتاتی چلوں, آئی ایم شیور آپ میری طرح ورکنگ ویمن نہیں ہوگی کہ جس کا سارا دن بعض دفعہ دن کے 12 گھنٹے جو ہے وہ اس طرح سے کام میں گزرتے ہیں. بلکہ آج جب میں صبح اسٹوڈیو میں آ رہی تھی تو مجھے سب پوچھ رہے تھے کہ آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں, کیونکہ رات کو 1:30 2 بجے تک آج کل مجھے اپنی فیکٹری میں کام کرنا پڑ رہا ہے, بیکاز اب عید میں کچھ ہی دن رہ گئے, لوگوں کے کپڑوں کی ڈلیوریز جانی ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاتی چلوں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ کے لیے تو بہت آسان ہے. آپ صبح اٹھتی ہیں, بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں, اس کے بعد آپ یوں کیجئے کہ آپ ٹائم کا ایک اسکیجول بنائیے, ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے اتنی دیر میں یہ کام کرنا ہے. لائک بچے اسکول چلے گئے, اب آپ ڈسٹنگ کر لیں. اگر آپ کے گھر میں میڈ ہے جو صفائی کرنے کے لیے آتی ہے تو نارملی صبح آتی ہے, اس کے ساتھ مل کے یوزلی جب بچے اسکول جاتے ہیں تو سبھی ماؤں کے گھر پھیلے ہوتے ہیں, کپڑے ادھر, تولیہ ادھر, جوتے ادھر, آپ وہ سب سمیٹیے. تھوڑی دیر آپ اخبار پڑھیں, ایک چائے کا کپ پیجیے. اس کے بعد آپ یہ کوشش کریں کہ آپ نے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے کھانا بنانا ہے, یا 1.5 گھنٹے میں. اب اس میں کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن اس طرح کرنے سے آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ٹائم مینج ہو پائے گا. دین یہ ہوگا کہ بچے اسکول سے آتے ہیں, ان کو اس وقت لگی ہوتی ہے شدید بھوک, چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے وقت کی پابندی کے ساتھ کھانا بنا لیا, بچوں کو کھانا دیجیے, اس کے بعد ان کو نہلائیے دھلائیے, اس کے بعد آپ ان کو جو ہے سلا دیں, پھر بچے اٹھیں, آپ جو ہے خود بھی تھوڑا سا تیار ہوئیں, کیونکہ اب آپ کے میاں جی کے آنے کا وقت ہونے والا ہے. شام کی چائے جو ہے اس کو دم پہ لگائیے اور اچھی سی لپسٹک پرفیوم لگا کے اچھے کپڑے پہن کے اپنے میاں جی کا انتظار کیجیے. آئی ایم شیور کہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے اس طرح سے آپ کی گھریلو لائف کے اوپر. اس کے بعد آپ چاہیں تو آپ لوگ مل کے بیٹھیں شام کے چائے کے ناشتے کے اوپر اکٹھے, اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ رات کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. دوپہر میں کوشش کیا کریں کہ رات کے میلز بنا لیا کریں. اس کے علاوہ شام میں آپ آؤٹنگ کے لیے جا سکتے ہیں. یہ میں ایک جنرل ہاؤس وائف کی ڈیلی روٹین بتا رہی ہوں, کیونکہ نیبرز میں یا دوستوں میں جو ہوتی ہے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان کو ڈسکس دوبارہ سے کرتے ہیں. ویلکم بیک, اور چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی جانب. زردہ جو میں نے دم پہ رکھا تھا, اس سٹیپ پہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ اشرفیاں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں روح کیورا ایسنس بھی, جو کہ میں ڈالوں گی تقریباً 3 سے 4 قطرے. اب خوشبو جو ہے زبردست آنا شروع ہو گئی ہے ایک دم سے اس کو ڈالنے کے ساتھ ہی. اچھا جی, روسٹ جو ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے دیگچی یہاں سے اٹھا دی ہے, بیکاز روسٹ کو پکنے میں 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں, اور جب 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں تو میں یہاں پہ کھڑی ہو کے آپ کے ساتھ کیا کروں, 2.5 سے 3 گھنٹے انتظار تو نہیں کر سکتی, لہٰذا میں گھر سے بنا کے لائی تھی اور وہ دیگچی اٹھا دی ہے. اب ہم اسٹر فرائی ویجیز کر رہے ہیں اس روسٹ کے لیے. لکھیے اس کی ریسیپی, بہت آسان ہے. آپ کو ذرا سا آئل چاہیے اس کے لیے, اباؤٹ 1 ٹیبل اسپون. اس کے بعد اس تھوڑے سے آئل میں آپ سب سے پہلے تو آلو جو ہیں ابلے ہوئے, بیبی پوٹیٹوز اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, مجھے مل گئے تھے تو میں نے وہ رکھے ہیں اپنے پاس, یہ آپ لے لیجئے. اس کو ہم اسٹر فرائی کریں گے, اور اس میں ہمیں ڈالنا ہے صرف نمک اور کالی مرچ, اور جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں جلدی سے آپ وہ لکھ لیجئے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہمیں اس میں ضرورت پڑے گی بیبی کارن کی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مشرومز کی, یہ آپ اپنی مرضی پہ منحصر ہے آپ کتنے کھانا چاہتے ہیں, اور کچھ 2-3 کیرٹس کی, جو کہ آپ اس کے ساتھ جب رکھیں گے اسٹر فرائی ویجیز تو نہ صرف یہ کہ اس کے جو گوشت کے ساتھ ویجیٹیبل کا فلیور بھی آپ کو مل جائے گا, بلکہ یہ کہ پریزنٹیشن کے حوالے سے بھی یہ بہت خوبصورت لگے گا. تو اب ہم یہ آلو جو ہیں ذرا ان کو فرائی کرتے ہیں, اور دوبارہ سے پھر چلتے ہیں انہی دوست کے سوال کی طرف جو انہوں نے ہم سے کیا تھا. میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں, آپ لوگ سب لوگ مجھ سے اس طرح سے پوچھتے ہیں ٹائم مینج کرنے کے بارے میں. یہ ویسے اتنا آسان کام ہے نہیں.
میں اس لیے آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کر رہی ہوں میں بڑی توپ چیز ہوں، بٹ یہ کہ آپ کو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو وقت کا پابند ہونا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے میں اپوائنٹمنٹس دیتی ہوں لوگوں کو، اگر فرض کریں کسی کی 6 بجے کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ آرام سے 7 ساڑھے 7 بجے تشریف لا رہے ہیں. ہاں وہ اصل میں گھر میں مہمان آ گئے تھے، دوست کا فون آ گیا تھا، میں ان سے نہیں ملتی، پھر میں ان سے سمپلی ریفیوز کر لیتی ہوں کہ میں آپ کے انتظار میں جو ہے میں بیٹھی ہوئی ہوں، پچھلے کوئی 2 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں اور آپ جو ہے وہ ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ تو بہت غلط ایک اپروچ ہے، لوگوں کو وقت کی قدر کا احساس نہیں. مجھے اتنا غصہ آتا ہے، میں شادیوں میں جب جاتی ہوں شام کا مطلب رات کا انویٹیشن اگر 9 بجے ہے، چلیں بہت آپ نے کوشش کی اپنے اوپر جبر کر کے کہ نہیں بھائی وہاں کوئی نہیں پہنچا ہوگا، آپ 9:30 پونے 10 پہنچ گئے، تو بعض دفعہ تو ہال میں بتیاں لگ رہی ہوتی ہیں، 11 12 1 بجے باراتیں آ رہی ہوتی ہیں. مطلب ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا، کوئی وقت کا پابندی نہیں رہا ہے. اور جب آپ وقت کی پابندی سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ بہت ساری چیزیں مینج کرنا بھی آٹومیٹکلی سیکھ جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور یہاں آلو آپ دیکھیں کتنے اچھے کلر کے ہو گئے، کیونکہ جب باتیں کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈش کی طرف بھی پورا دھیان دینا ہوتا ہے. جی جناب یہ ہو گئے. اور دوسرا جو ہے آپ کو کمٹمنٹ کا پکا ہونا پڑتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ویدر ورکنگ لیڈی ہیں یا آپ ہاؤس وائف ہی ہیں، کیونکہ آپ نے یہ تو خیر مینشن نہیں کیا، صرف اپنی ایج اور بچوں کے بارے میں لکھا ہے، تو مجھے اس سے اندازہ ہوا تھا کہ آپ شاید ایک ہاؤس وائف ہے. لیکن میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اپنا جو سن کی پن ہے وہ سناتی ہوں. میرے سرجری ہونے والی تھی میری بیٹی کی پیدائش سے پہلے. تو ہوا یہ کہ آپریشن تھیٹر سے مجھے کالز آ رہے تھے، میں اپنے روم میں تھی اور میں اپنے ایک کاریگر کو میں نے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا اور اس کو میں اسکیچ کر کے دے رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹل میں 4 دن لگیں گے، تم یہ جو ہے نا اسکیچ میں نے بنا دیا، اب یہ تم جوڑا جو ہے نا اس طرح سے بناؤ گے اور اس طرح کر کے جو ہے نا تم نے یہ بنا کے جو ہے تیار کر کے رکھنا ہے 4 سے 5 روز میں، کیونکہ جو ہمارے کلائنٹس آئے ہوئے تھے وہ امریکہ جا رہے تھے اور وہ سارا پیکج ہمیں ان کو دینا تھا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کمٹمنٹ کے پکے